بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ قال كان الرجل اذا اسلم علمه النبي صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ ثم امره ان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. وفي رواية قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. انتہا. ترجمہ و تشریح. حضرت طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی جب اسلام قبول کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے، پھر اسے حکم دیتے کہ وہ ان کلمات کے ساتھ دعا کرے: اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. ترجمہ ہے: اے اللہ مجھے تو بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت عطا کر اور مجھے روزی دے. اور مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت طارق ہی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جبکہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول، جس وقت میں اپنے رب سے سوال کروں تو کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: یہ پڑھا کر اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. ترجمہ ہے: اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے روزی عطا فرما. اس کے بعد فرماتے ہیں: یقیناً یہ کلمات تیری دنیا اور آخرت دونوں کو تیرے لیے جمع کرنے والے ہیں. اب اس کی تشریح میں بتاتا ہوں. طارق بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں دو روایت نقل کی گئی. ایک حدیث کے ذیل میں انہوں نے دو روایت نقل کی اور دونوں میں فرق ہے ایک کلمے کی. پہلے ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور دوسری جو روایت آئی ہے اس میں ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. اس میں واہدنی نہیں ہے دوسرے والا میں، اور پہلے والا میں وہ بھی ہے. تو پہلے والا کا آپ یاد کر لیتے ہیں 5 کلمات ہیں اس میں، اور پیچھے والا جو آیا ہے اس میں ہے 4 کلمات. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے دنیا اور تمہارے لیے آخرت دونوں کے لیے جو ہے جامع ہے. یہ حدیث یہ اس دعا کے بارے میں فرمایا یہ جمع کرنے والے ہیں. اس میں تو ساری باتوں میں دنیا بھی جمع ہے اور آخرت کو بھی جمع کر دیا ہے. انداز بیان کرنے کا کیا ہے؟ پہلی حدیث میں بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی اسلام قبول کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے نماز سکھاتے اور اس کو دعا کرنے کے لیے یہ چیز ترکیب کرتے کہ اس طرح سے دعا کرو. پہلی حدیث میں. دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ طارق بن اشیم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا جبکہ ایک شخص ان سے پوچھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول میں اللہ سے کیسے مانگوں؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ ان کلمات کے ذریعے سے دعا مانگو. اگر ان کلمات سے مانگو گے تو اس میں جو ہے دنیا اور آخرت دونوں ایک جگہ جمع کر دیا، اکٹھے کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہی 4 کلمات یا 5 کلمات والا مشتمل ہے. یہ بات ختم ہو گئی. دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم مصرف القلوب
صرف قلوبنا علی طاعتک، یہ جو ہے دعا ہے، اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دلوں کو اپنی طاعت پر، اپنی عبادت پر قائم رکھ۔ یہ بھی بہت زبردست اور جامع، چونکہ دل ہمیشہ پلٹی کھاتا رہتا ہے، کبھی دنیا کی بات سوچتا ہے، کبھی نگیٹو، کبھی پوزیٹیو، ساری چیز اس میں آتی ہے، تو لہٰذا دل کو اپنے مضبوط کھمبے سے باندھ دینا بہت ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں، دو حدیث اور باقی رہ یہی ہے۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے کہ تم اللہ سے پناہ مانگو۔ کیسے؟ کن کن چیزوں سے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے ثابت ہے۔ یہاں پر چار کلمہ ہیں، وہ چار کلمہ اگر آپ لوگ یاد کرنا چاہیں تو اور اچھی بات ہے، اور نہیں تو سمجھ لینا کافی ہے۔ تم محنت و مشقت کی سختی سے، بدبختی کے آلینے سے، برے فیصلے سے، دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگو۔ یہ چار بات ہے۔ جہد البلا کے معنی ہیں کہ دنیا میں ایسے کام لگ جائے انسان کو کہ عبادت کے لیے چھٹی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ اس طرح کے پریشانیوں سے جو ہے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اسی طرح سے درک شقا، جس کو جو ہے کوئی برے چیز آ جائے، برا دن آ جائے، اس سے بھی پناہ مانگنا چاہیے۔ یوں تو برا دن بھی، اچھا دن بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور برے دن میں بھی انسان کا امتحان ہوتا ہے، اور اچھے دن میں بھی انسان کا امتحان ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ الفجر میں لکھا ہے اور بہت سی جگہوں میں لکھا ہے کہ انسان کو دونوں حالت میں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اس کا ایگزامینیشن لیتا ہے۔ مگر آگے کہتے ہیں شماتت العادہ، ایسے کوئی اعمال نہ ہو جائے، ایسے کوئی برا دن نہ آ جائے جیسے دشمن خوش ہو۔ یہ چار باتیں گزر گئی۔ آگے کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں حضرت سفیان کہ مجھے شک ہے کہ اس میں چار کلموں میں ایک لفظ جو ہے میں نے بول دیا ہے، اب اس کو معلوم نہیں کہ کون سا ہے میری طرف سے، یعنی تین کلمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور چوتھا اس میں ان کے اپنے کلمات ہے، یعنی اتنی امانت داری کیا لوگوں نے کہ ایک لفظ بھی بڑھ گیا کہیں پر تو انہوں نے نوٹس کر دیا کہ یہ شاید میری طرف سے ہو، یعنی جہاں ان کو ایک لفظ میں بھی گڑبڑ ہو گیا، اتنا احتیاط کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرنا۔ آج ہمارے لیے بھی ایک حدیث میں ہے کہ جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ایک بات بھی جھوٹی گڑھ دیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اتنے بڑے شخصیات جس کو اللہ کے اتنا خوف خطر ہو، وہ بھی یہاں پر لکھ دیا ہے۔ ان کو شرم نہیں آئی کہ آنے والے لوگ پڑھیں گے تو مجھے کچھ کہیں گے، شرم نہیں، اللہ کے سامنے سچ بات بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے بعد میں والے آپ کو کہیں کہ انہوں نے غلطی اپنی مان لی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو خوش ہوتا ہے نا۔ آخری روایت جو ہے اس میں 3-4 طرح کی دعاؤں کا سوال ہے۔ ایک جامع دعا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اس میں ہے اللہم اصلح لی دینی الذی فیہ عصمت عمری، یہ لفظ میں اس کا معنی پڑھ دیتا ہوں۔ اے اللہ میرے دین کی درستگی فرما جو میرے معاملات کی زندگی کے تحفظ کا ذریعہ ہے، اور میری دنیا کی اصلاح فرما دے جس میں میں نے اپنی زندگی کے ایام گزارنے ہیں، اور میری آخرت سنوار دے جس میں دنیا کے بعد میرا دائمی ٹھکانہ ہے، اور میری زندگی کو میرے لیے ہر بڑائی میں اضافہ کا ذریعہ بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے پناہ کی چیز بنا دے۔ ان 4 باتوں کی طرف اشارہ کیا اس میں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ کہ اپنے مذہب، دین، عقیدہ کی حفاظت، اصلاح، سب جگہ اصلاح کا لفظ لگا ہوا ہے۔ اصلاح سب سمجھتے ہیں، اس کے معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصلاح معنی کریکشن، کہ اپنے دین کے کریکشن، دین میں جہاں بھی کمی ہو اس کو کریکشن کرنا ہے، اور جو دنیا کے حصول رزق میں جو ہماری غلطیاں ہو سکتی ہے، بات چیت میں، تعامل میں، اخلاق میں، کہاں بھی غلطی ہے آپ کو کھوجنا ہے کہ کہاں ہم غلطی کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا، ہر دن ایک نہ ایک اصلاح کرنا چاہیے مرنے کے وقت تک۔ تو دوسری چیز، تیسری ہے آخرت کے بارے میں اصلاح کرنا، کہ آخرت کے کون سے عمل چھوٹ جاتے ہیں، کتنا ہم کو کرنا چاہیے، ہمارے کہاں ٹائم فیما لا یعنی میں گزر جاتا ہے، یعنی ایسے امور میں گزر جاتا ہے جس کا کوئی ماں باپ نہیں، مگر ہمارے پاس ٹائم میں اگر ہم ذکر اللہ میں لگا دیتے ہیں تو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو آخرت کی اصلاح کرنا، دنیا کی اصلاح کرنا،
اور دنیا کی اصلاح لوگ آج سمجھتے کیا بڑی بڑی بلڈنگ بنا لو اچھی اصلاح ہے، اور آخرت کی زندگی کو لوگ بھول جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا آخرت کی بھی اصلاح کر، اور آگے کہا زندگی کی اصلاح ہے کہ زندگی ایسا بنا دے کہ زندگی میں ہر روز میرے لیے جو ہے باعث برکت ہو، اور موت کی بھی اصلاح کر کہ موت کے بعد ہمارے راحت ہی ہو. 3-4-5 باتیں گزری. ایک تو مذہب کی اصلاح کرنا، دین کی اصلاح کرنا، دوسرا دنیا کی اصلاح کرنا، تیسرا آخرت کی اصلاح کرنا، چوتھے زندگی کے بارے میں کہ زندگی ہمارا ہر روز باعث برکت ہو، اور پانچواں جو ہے موت کے بارے میں کہ موت کے بعد راحت ہی ہو. انہوں نے لکھا ہے کہ بہت ہی جامع دعاؤں میں سے ایک ہے. پہلے گزری ایک جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ بھی جامع دعا ہے. اور اس کے بعد یہ سب بھی جو جامع دعا میں، لیکن یہ دوسرے نمبر پر میں اس کو دیتا ہوں کہ اگر کسی کو ہو ٹائم نوٹ کر کے اس کو یاد کیجیے. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت ہر جگہ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.